وعلى آل محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے 10 منٹ میں جلدی میں اپنا جو بھی شعر ہے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ زیبائی نہیں قطعاً کہ اس کی شان چلی جائے کہتے پورا مجمع لے کر سبحان اللہ کہ یہ زیبائی نہیں قطعاً کہ اس کی شان چلی جائے کسی مومن کے دل سے آیت قرآن چلی جائے کسی مومن کے دل سے آیت قرآن چلی جائے یہی ہے آخری خواہش یہی دل کی تمنا ہے یہی ہے آخری خواہش یہی دل کی تمنا ہے یہی ہے آخری خواہش یہی دل کی تمنا ہے یہی ہے آخری خواہش یہی دل کی تمنا ہے کروں میں اللہ اللہ اور میری چاہ چلی جائے کروں میں اللہ اللہ اور میری چاہ چلی جائے کروں میں اللہ اللہ اور میری چاہ چلی جائے اب نظم پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک پیغام دے رہا ہوں دوستو اس کو لے کر جائے اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سور جائے گی پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ دے رہا ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی گر کرو گے تو راحت ملے گی پورا مجمع کہے سبحان اللہ دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی گر کرو گے تو راحت ملے گی گر کرو گے تو راحت ملے گی کہ دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی دے رہا ہوں یہ پیغام بھائی گر کرو گے تو راحت ملے گی کہ ماں کی خدمت سدا کرتے رہنا ماں کی خدمت سدا کرتے رہنا ارے ماں کے قدموں میں جنت ملے سبحان اللہ نعرہ تکبیر جناب قاری فردوس کوثر صاحب نعرہ تکبیر جی ماشاءاللہ ماں کی خدمت سدا کرتے رہنا ماں کے قدموں میں جنت ملے گی دے رہا ہو یہ پیغام بھائی گر کرو گے تو راحت ملے گی اب بند پیش کرتا ہوں حضرت دیکھیے گا دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں صلاح الدین بھائی پیش کرتا ہوں دیکھیے گا ملاحظہ فرمائیں کہ گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آئے گی ماں کی دعائیں گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آئے گی ماں کی دعائیں کام آئے گی ماں کی دعائیں گر سفینہ بھور میں پھنسا ہو تو کام آئے کہ ماں کی
ارے ماں کا سایہ جو سر پر رہے گا، ماں کا سایہ جو سر پر رہے گا، تو ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ ماں کا سایہ جو سر پر رہے گا، تو ساری دنیا میں عزت ملے گی۔ دے رہا ہوں یہ پیغام بھاگے، گر کرو گے تو راحت ملے گی۔ آخری شعر سنیں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں دوستو، والدین کے ہم پر اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنے چمڑے کو کاٹ کر ان کے لیے جوتیاں بنا کر پیش کر دیں پھر بھی یہ حق ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہیں سبحان اللہ کہ ماں کا احسان، ماں کا احسان کیسے بھلا دوں، ماں کا احسان کیسے بھلا دوں۔ مولانا کہ زندگی میری قربان ماں پر، ماں کا احسان کیسے بھلا دوں، زندگی میری قربان ماں پر، زندگی میری قربان ماں پر، کہ ماں کا احسان کیسے بھلا دوں، زندگی میری قربان ماں پر۔ ارے ماں کا سا ماں اگر روٹھ جائے گی مجھ سے، ماں اگر روٹھ جائے گی مجھ سے، تو ساری دنیا میں ذلت ملے گی۔ ماں اگر روٹھ جائے گی مجھ سے، تو ساری دنیا میں ذلت ملے گی۔ دے رہا ہوں یہ پیغام بھاگے، گر کرو گے تو راحت ملے گی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، ماں کی خدمت جنت ہے۔ بہت ہی کی خبر ہٹات کرے ساؤنڈ چینج کر دیلے جی۔ ابھی ہمارے روبارو تشریف فرما ہمارے مہمان جن کو مدعو کیا گیا تھا، کافی لمبی سفر طے کر سرزمین بھگوان پور میں آئے، جناب حضرت مولانا اکرم قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا کو اس جلسے کے نہج کے مطابق بیج، گلدستہ اور مومنٹو اور رومال دے کر جو ہے نوازیں گے جناب قاری انوار صاحب اور جو ہے مفتی تجمل صاحب۔ ماشاءاللہ جی، قاری فردوس کوثر صاحب بتا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جی کھینچ لو، ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، روح زمین میں سب سے زیادہ خدمت عزت کس کا کروں؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ امّ کا، تمہاری امی کا، ثم من، دوبارہ کس کا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری امی کا۔ تیسرا مرتبہ پوچھے کہ کس کا؟ اللہ کے رسول نے بتایا صحابہ کو جو تمہاری امی کا۔ ثم من، اللہ کے رسول نے پھر بتایا چوتھا مرتبہ میں کہ ثم ابو کا، کیونکہ ہم اور آپ اور ہمارے جتنے شعراء اعظام، مقررین کرام جو بھی آج اتنی اونچی پایہ تک پہنچے ہیں، امی کا اور ابو کی دعا کی بدولت سے پہنچے ہیں۔ شاعر بتا رہے تھے کہ جسم کا چمڑا کو چھیل کر اگر ماں کے قدم کے تلے اگر جوتا بنا دیا جائے اور ماں جو ہیں اس جوتے پر چلتے رہے، ایک قطرہ دودھ کے برابر حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ لیجئے الحمدللہ جوش و خروش کے ساتھ ہمارے مہمان جناب مولانا اکرم قاسمی صاحب جو ہیں مدذلہ العالیہ تشریف فرما ہے،
آپ کے روبرو خطابت فرمائیں گے، بغور سماعت فرمائیے۔ اس سے قبل دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کچھ جگہ ابھی تک خالی رہ گیا ہے، آگے کی طرف آ جائے۔ علماء سے پیار کرنا، علماء سے محبت رکھنا ایمان کی ایک علامت ہے۔ جی ایوب شاہ بابو جو ایسے تھا کہ اسٹیج آزمین۔ جی حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا کر دیجیے اللہ پاک کام چلا دے چاہے۔ ذی وقار، عظیم المرتبت، منبع علم و حکمت، رہبر قوم و ملت، حضرت مولانا مفتی یحییٰ خان صاحب زید مجدہ، جن کی صدارت میں آج کے اس اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، آج کے اس اجلاس میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے ینگ اسٹار کلب کے تمام نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ اس کلب کے صدر عالی جناب صلاح الدین صاحب اور تجمل صاحب، جو اس کلب کے اہم ذمہ دار ہیں۔ اس اجلاس کے کرانے میں جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام کے میزبان آج کے اس اجلاس میں عالی جناب معید صاحب اور حسیب، ان دونوں بھائیوں کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں، اس لیے کہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور آپ تک پہنچنے میں ہمیں جن کے ذریعے سے دعوت ملی، الف میڈیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کافی دیر سے
علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، اسٹیج پہ علماء تشریف رکھتے ہیں اور آپ حضرات بھی بہت حوصلے اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرات، یقیناً مسلسل پروگرام کے وجہ سے ابھی 2 دنوں سے میری آواز کچھ متاثر ہو گئی ہے، آواز لگی ہوئی ہے، لیکن میں اس کے باوجود کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت میں آج کے اس اجلاس کے عنوان کے مطابق کچھ باتیں پیش کروں۔ اگر آپ حضرات کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آواز متاثر ہونے کے باوجود بھی میں پیغام دے کر جانے کی کوشش کروں گا۔ بس ایک بات میں شروع میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اس نیت کے ساتھ جلسے میں شرکت کریں کہ جو باتیں یہاں پر کہی جائے گی اس پہ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کہیے انشاءاللہ۔ آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ اگر میں بہت زور سے نہ بول سکوں، بہت چیخ چلا کر کے تقریر نہ کروں تو کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے؟ جی ہاں، اس سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہلکی آواز میں بھی میں گفتگو کروں گا، تب بھی یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور توجہ سے میری بات سنیں گے۔ میرے دوستو، اس موقع پر ایک بہت قیمتی بات بیان کرنے کا ارادہ کیا ہوں، بڑی قیمتی بات۔ اگر آپ کی توجہ ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میرے دل کے اندر بات ڈالیں گے اور اللہ پاک زبان پہ اثر بھی ڈالیں گے اور میں وہ پیغام، وہ مضمون آپ کے سامنے مکمل بیان کر سکوں گا۔ ایک موقع پر ہم سب کے آقا، دو جہاں کے سردار، آقا کل، ختم رسل، ہادی سبل، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے مہمان بن کر کے۔ مہمان بن کر کے، مہمان کون کون ہیں؟ ذرا آپ بولیے، کون کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ عظیم شخصیات مہمان بن کر کے تشریف لے گئے۔ کن کے یہاں گئے ہیں؟ حضرت علی کے یہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے ان عظیم مہمان کو دیکھ کر کے، اور ضیافت کے لیے حضرت علی نے ایک پیالہ پیش فرمایا، اس میں شہد تھا، شہد سے پر ایک پیالہ، ایک دست پیش فرمایا، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس پیالے میں ایک بال پڑ گیا تھا، ایک بال گر گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو دیکھا تو آقا نے دیکھا کہ یہ طشت ہے، خوبصورت پیالہ ہے اور اس پہ شہد ہے، اور شہد کے اوپر جو ہے ایک بال پڑا ہوا ہے۔ آقا نے اس پیالے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف بڑھایا اور فرمایا کہ دیکھو، یہ پیالہ ہے، اس میں شہد ہے اور اس پہ بال پڑا ہوا ہے، اس میں اپنا اپنا دماغ لگا کر کے اور تبصرہ پیش کرو، اس پہ تبصرہ کرو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کیا خوبصورت تبصرہ فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، مومن کا دل، مومن کا قلب اس پیالے سے زیادہ روشن، اور مومن کے قلب میں ایمان کا آنا یہ شہد سے زیادہ شیریں، اور اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ مومن کا دل جو ہے یہ آماج گاہ ہے، مومن کا قلب، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لو۔ دل کبھی غلط چیز کی نشاندہی نہیں کرتا، دل کبھی غلط کی تصدیق نہیں کرتا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، نگاہ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، لیکن دل اس کا یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، دل یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے اور یہ آماج گاہ ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، مومن کا دل اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اور مومن کے دل میں ایمان یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اللہ، ایمان سے بڑی اور کوئی نعمت ہے؟ ایمان سے بڑی اور کوئی دولت ہے؟ ایمان سے عظیم کوئی نعمت نہیں، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور میرے دوستو، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا شان ہے ایمان کی، کیا مقام ہے ایمان کا، کیا مرتبہ ہے ایمان کا، اور کیا شان ہے ایمان کا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان کا خطرہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی خطرہ ہے تو ایمان کے خطرہ ہے، ایمان کے لٹنے کا خطرہ ہے۔ آج جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جان کا دشمن نہیں، مال کا دشمن نہیں، اگر جان و مال کا دشمن ہے تو یہ قابل برداشت ہے کسی لحاظ سے، لیکن میرے دوستو ایمان کا اگر دشمن ہے، ایمان کا لٹیرا ہے، وہ برداشت سے باہر بات ہے۔ ایمان، آج دشمن جو لگے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے انہیں بے ایمان بنا دیا جائے۔ آج ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نہیں اعداد و شمار کے مطابق سینکڑوں ہماری ایسی بچیاں ہیں جو غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، مرتد ہو گئی، انہیں بہلایا جاتا ہے، انہیں پھسلایا جاتا ہے، انہیں سبز باغ دکھلایا جاتا ہے، انہیں عیش و عشرت کی بات کہی جاتی ہے، انہیں موبائل میں پھنسایا جاتا ہے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے انہیں سبز باغ دکھا کر کے اور ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اے میرے دوستو، آج یہ حالات ہیں، ایک دو کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا چکی ہیں۔ ایک صرف مہاراشٹرا میں وہاں کے سرکاری جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق ہر مہینہ لگ بھگ 60 سے 70 بچیاں جو ہیں وہ ہماری غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں۔ بھوپال کے اندر جو ہے ایک ہی گاؤں سے تقریباً 100 عورتیں، لڑکیاں نہیں وہ عورتیں 100 کی تعداد میں وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں یہ تحریک چل رہی ہے ان مسلم بچیوں کے ایمان کو لوٹا جائے۔ یہ ایمان کے لٹیرے
ایمان کے لٹیرے مختلف سازشوں کے تحت جو ہے ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے آج اس ینگ اسٹار کلب کے جلسے سے اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، وہ ایمان کے دشمن، وہ ایمان کے لٹیرے اگر آپ کے ساتھ سودا کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو سبز باغ دکھلانے کی کوشش کریں، اگر آپ کو عیش و عشرت کی خواب دکھلائیں، اگر آپ کو شادی کا جھانسا دے، ہرگز ان کے جھانسے میں نہ آئے۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، ایمان کا سودا نہ کریں۔ اور سن لیجئے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے شادی کریں، آپ کو عزت بخشیں، نہیں، وہ آپ کی عزت کو لوٹنے کے لیے، آپ کی عصمت کو تار تار کرنے کے لیے، آپ کی عزت کو کھلواڑ کرنے کے لیے وہ آپ کو شادی کا جھانسا دیتے ہیں۔ اور واقعات ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، شادی کا جھانسا دے کر کے اور وہ لے کر کے فرار ہوتے ہیں، اور سال دو سال کے بعد ان کی عزت کو لوٹنے کے بعد، ان کی عصمت کو لوٹنے کے بعد پھر اسے کوٹھے میں حوالے کر دیتے ہیں، اسے جسم فروشی پر مجبور کرتے ہیں، اسے کوٹھے میں بیچ دیتے ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی سسکیاں بھر کے زندگی گزارتی ہے، پوری زندگی پچھتاتی ہے، پوری زندگی آہ بھرتی ہے۔ اب وہ نہ گھر کی ہوتی ہے، نہ گھاٹ کی ہوتی ہے، وہ کہیں کی نہیں ہوتی ہے۔ اے میری مائیں اور بہنوں، آج یہ موبائل کے ذریعے سے آج یہ فتنہ عام ہو رہا ہے۔ میں اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اس سازش کا شکار ہرگز نہ ہو۔ اے میری ماں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، آپ قرآن پڑھو، اور قرآن کریم میں آپ ان ایمان والی مومنہ کے واقعے کو پڑھو جنہوں نے ایمان کے خاطر قربانی دی۔ کیسی قربانی دی؟ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے پوچھئے۔ سورہ بروج میں یہ واقعہ منقول ہے۔ ایک کافر بادشاہ کا زمانہ تھا، کافر بادشاہ وہ ظالم بادشاہ تھا، بہت ہی بڑا ظالم تھا، بہت ہی بڑا جابر تھا، ظلم کی انتہا تھی۔ اس زمانے میں کچھ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ جب اس ظالم بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں تو انہوں نے خندق کھدوائی اور اس خندق میں آگ جلائی گئی۔ ایمان والے کو بلایا جاتا اور اس سے سوال کیا جاتا، یہ بتاؤ تم ایمان سے واپس لوٹتے ہو یا نہیں؟ تم ایمان سے واپس پھرتے ہو یا نہیں؟ اگر تم ایمان سے واپس پھرو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو گے، اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو تمہیں اس خندق کے اندر ابھی ڈال دیا جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے، وہ ہمارے مومن بھائی ایک نہیں بڑی تعداد میں خندق کے حوالے ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اسی میں ایک خاتون بھی تھی، ایک عورت بھی تھی۔ جب اسے خندق کے سامنے لایا گیا اور اس مسلمان عورت، اس مومنہ عورت سے یہ سوال کیا گیا کہ یا تو یہ بتاؤ کہ تم اپنے ایمان پر قائم رہو گی یا ایمان سے پھر جاؤ گی؟ اگر تمہیں اپنی زندگی محبوب ہے تو ایمان سے واپس لوٹ جاؤ۔ واقعے میں ہے کہ اس عورت کے گود میں ایک بچہ تھا۔ اللہ اللہ، عورت اپنے گود میں بچے کو اٹھا کر لائی تھی۔ جب اس نے یہ کہا کہ اگر تم ایمان سے واپس نہیں لوٹو گی تو بچے سمیت ابھی اس خندق کے حوالے کر دیا جائے گا، تمہارے بچے کو بھی تمہارے ساتھ اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی،
اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری آئی، اپنی جان کے وجہ سے نہیں، بچے کی محبت میں، اس لیے کہ ایک ماں کی کمزوری بچہ ہوتا ہے، بچے کی محبت میں اس کا قدم تھوڑا لڑکھڑایا، بچے کی محبت میں وہ تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی، لیکن وہ بچہ جو گود میں تھا، وہ بچہ بول اٹھتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان اصبر، صبر کر لیجئے امی، آپ حق کے اوپر ہیں، گھبرائیے نہیں امی، خوف نہ کھائیے، آپ میری محبت میں قدم نہ لڑکھڑائیے، امی جان صبر کر لیجئے، آپ حق پر ہیں، صبر کر لیجئے۔ چنانچہ جب بچے نے یہ جملہ کہا تو پھر وہ عورت جو جھجک گئی تھی، ان کے پاؤں کے اندر استقامت۔ إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ دعا کر دیجیے اللہ پاک کام چلا دے چاہے۔ ذی وقار، عظیم المرتبت، منبع علم و حکمت، رہبر قوم و ملت، حضرت مولانا مفتی یحییٰ خان صاحب زید مجدہ، جن کی صدارت میں آج کے اس اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، آج کے اس اجلاس میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والے ینگ اسٹار کلب کے تمام نوجوانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پہ اس کلب کے صدر عالی جناب صلاح الدین صاحب اور تجمل صاحب، جو اس کلب کے اہم ذمہ دار ہیں۔ اس اجلاس کے کرانے میں جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ہمارے علماء کرام کے میزبان آج کے اس اجلاس میں عالی جناب معید صاحب اور حسیب، ان دونوں بھائیوں کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں، اس لیے کہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، اور آپ تک پہنچنے میں ہمیں جن کے ذریعے سے دعوت ملی، الف میڈیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کافی دیر سے علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، اسٹیج پہ علماء تشریف رکھتے ہیں، اور آپ حضرات بھی بہت حوصلے اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ حضرات، یقیناً مسلسل پروگرام کے وجہ سے ابھی 2 دنوں سے میری آواز کچھ متاثر ہو گئی ہے، آواز لگی ہوئی ہے، لیکن میں اس کے باوجود کوشش کروں گا کہ میں آپ کی خدمت میں آج کے اس اجلاس کے عنوان کے مطابق کچھ باتیں پیش کروں۔ اگر آپ حضرات کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ
آواز متاثر ہونے کے باوجود بھی میں پیغام دے کر جانے کی کوشش کروں گا۔ بس ایک بات میں شروع میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اس نیت کے ساتھ جلسے میں شرکت کریں کہ جو باتیں یہاں پر کہی جائے گی اس پہ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کہیے انشاءاللہ۔ آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ اگر میں بہت زور سے نہ بول سکوں، بہت چیخ چلا کر کے تقریر نہ کروں تو کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے؟ جی ہاں، اس سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہلکی آواز میں بھی میں گفتگو کروں گا، تب بھی یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور توجہ سے میری بات سنیں گے۔ میرے دوستو، اس موقع پر ایک بہت قیمتی بات بیان کرنے کا ارادہ کیا ہوں، بڑی قیمتی بات۔ اگر آپ کی توجہ ہو جائے گی تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک میرے دل کے اندر بات ڈالیں گے اور اللہ پاک زبان پہ اثر بھی ڈالیں گے، اور میں وہ پیغام، وہ مضمون آپ کے سامنے مکمل بیان کر سکوں گا۔ ایک موقع پر ہم سب کے آقا، دو جہاں کے سردار، آقا کل، ختم رسل، ہادی سبل، امام الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاروں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے مہمان بن کر کے۔ مہمان بن کر کے، مہمان کون کون ہیں؟ ذرا آپ بولیے، کون کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ عظیم شخصیات مہمان بن کر کے تشریف لے گئے۔ کن کے یہاں گئے ہیں؟ حضرت علی کے یہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے ان عظیم مہمان کو دیکھ کر کے، اور ضیافت کے لیے حضرت علی نے ایک پیالہ پیش فرمایا، اس میں شہد تھا، شہد سے پر ایک پیالہ، ایک دست پیش فرمایا، اور اتفاق کی بات یہ کہ اس پیالے میں ایک بال پڑ گیا تھا، ایک بال گر گیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو دیکھا تو آقا نے دیکھا کہ یہ طشت ہے، خوبصورت پیالہ ہے، اور اس پہ شہد ہے، اور شہد کے اوپر جو ہے ایک بال پڑا ہوا ہے۔ آقا نے اس پیالے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف بڑھایا اور فرمایا کہ دیکھو، یہ پیالہ ہے، اس میں شہد ہے اور اس پہ بال پڑا ہوا ہے، اس میں اپنا اپنا دماغ لگا کر کے اور تبصرہ پیش کرو، اس پہ تبصرہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور کیا خوبصورت تبصرہ فرماتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مومن کا دل، مومن کا قلب اس پیالے سے زیادہ روشن، اور مومن کے قلب میں ایمان کا آنا یہ شہد سے زیادہ شیریں، اور اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ مومن کا دل جو ہے یہ آماج گاہ ہے، مومن کا قلب، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لو۔ دل کبھی غلط چیز کی نشاندہی نہیں کرتا، دل کبھی غلط کی تصدیق نہیں کرتا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے،
قدم بڑھاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، نگاہ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، لیکن دل اس کا یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، دل یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ دل سب سے بڑا مفتی ہے اور یہ آماج گاہ ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مومن کا دل اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اور مومن کے دل میں ایمان یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اللہ، ایمان سے بڑی اور کوئی نعمت ہے؟ ایمان سے بڑی اور کوئی دولت ہے؟ ایمان سے عظیم کوئی نعمت نہیں، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اور میرے دوستو، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا شان ہے ایمان کی، کیا مقام ہے ایمان کا، کیا مرتبہ ہے ایمان کا، اور کیا شان ہے ایمان کا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان کا خطرہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی خطرہ ہے تو ایمان کے خطرہ ہے، ایمان کے لٹنے کا خطرہ ہے۔ آج جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جان کا دشمن نہیں، مال کا دشمن نہیں، اگر جان و مال کا دشمن ہے تو یہ قابل برداشت ہے کسی لحاظ سے، لیکن میرے دوستو، ایمان کا اگر دشمن ہے، ایمان کا لٹیرا ہے، وہ برداشت سے باہر بات ہے۔ ایمان، آج دشمن جو لگے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے انہیں بے ایمان بنا دیا جائے۔ آج ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نہیں، اعداد و شمار کے مطابق سینکڑوں ہماری ایسی بچیاں ہیں جو غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، مرتد ہو گئی، انہیں بہلایا جاتا ہے، انہیں پھسلایا جاتا ہے، انہیں سبز باغ دکھلایا جاتا ہے، انہیں عیش و عشرت کی بات کہی جاتی ہے، انہیں موبائل میں پھنسایا جاتا ہے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے انہیں سبز باغ دکھا کر کے اور ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اے میرے دوستو، آج یہ حالات ہیں، ایک دو کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا چکی ہیں۔ ایک صرف مہاراشٹرا میں وہاں کے سرکاری جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق ہر مہینہ لگ بھگ 60 سے 70 بچیاں جو ہیں وہ ہماری غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں۔ بھوپال کے اندر جو ہے ایک ہی گاؤں سے تقریباً 100 عورتیں، لڑکیاں نہیں وہ عورتیں 100 کی تعداد میں وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں یہ تحریک چل رہی ہے، ان مسلم بچیوں کے ایمان کو لوٹا جائے۔ یہ ایمان کے لٹیرے مختلف سازشوں کے تحت جو ہے ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے آج اس ینگ اسٹار کلب کے جلسے سے اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، وہ ایمان کے دشمن، وہ ایمان کے لٹیرے اگر آپ کے ساتھ سودا کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو سبز باغ دکھلانے کی کوشش کریں، اگر آپ کو عیش و عشرت کی خواب دکھلائیں، اگر آپ کو شادی کا جھانسا دے، ہرگز ان کے جھانسے میں نہ آئے۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، ایمان کا سودا نہ کریں۔ اور سن لیجئے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے شادی کریں، آپ کو عزت بخشیں، نہیں، وہ آپ کی عزت کو لوٹنے کے لیے، آپ کی عصمت کو تار تار کرنے کے لیے، آپ کی عزت کو کھلواڑ کرنے کے لیے وہ آپ کو شادی کا جھانسا دیتے ہیں، اور
واقعات ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں شادی کا جھانسا دے کر کے اور وہ لے کر کے فرار ہوتے ہیں، اور سال 2 سال کے بعد ان کی عزت کو لوٹنے کے بعد، ان کی عصمت کو لوٹنے کے بعد پھر اسے کوٹھے میں حوالے کر دیتے ہیں، اسے جسم فروشی پر مجبور کرتے ہیں، اسے کوٹھے میں بیچ دیتے ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی سسکیاں بھر کے زندگی گزارتی ہے، پوری زندگی پچھتاتی ہے، پوری زندگی آہ بھرتی ہے۔ اب وہ نہ گھر کی ہوتی ہے نہ گھاٹ کی ہوتی ہے، وہ کہیں کی نہیں ہوتی ہے۔ اے میری مائیں اور بہنوں، آج یہ موبائل کے ذریعے سے آج یہ فتنہ عام ہو رہا ہے۔ میں اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اس سازش کا شکار ہرگز نہ ہو۔ اے میری ماؤں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، آپ قرآن پڑھو، اور قرآن کریم میں آپ ان ایمان والی مومنہ کے واقعے کو پڑھو جنہوں نے ایمان کے خاطر قربانی دی۔ کیسی قربانی دی؟ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے پوچھئے۔ سورہ بروج میں یہ واقعہ منقول ہے۔ ایک کافر بادشاہ کا زمانہ تھا، کافر بادشاہ وہ ظالم بادشاہ تھا، بہت ہی بڑا ظالم تھا، بہت ہی بڑا جابر تھا، ظلم کی انتہا تھی۔ اس زمانے میں کچھ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ جب اس ظالم بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں تو انہوں نے خندق کھدوائی اور اس خندق میں آگ جلائی گئی۔ ایمان والے کو بلایا جاتا اور اس سے سوال کیا جاتا، یہ بتاؤ تم ایمان سے واپس لوٹتے ہو یا نہیں؟ تم ایمان سے واپس پھرتے ہو یا نہیں؟ اگر تم ایمان سے واپس پھرو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو گے، اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو تمہیں اس خندق کے اندر ابھی ڈال دیا جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے، وہ ہمارے مومن بھائی ایک نہیں بڑی تعداد میں خندق کے حوالے ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اسی میں ایک خاتون بھی تھی، ایک عورت بھی تھی۔ جب اسے خندق کے سامنے لایا گیا اور اس مسلمان عورت، اس مومنہ عورت سے یہ سوال کیا گیا کہ یا تو یہ بتاؤ کہ تم اپنے ایمان پر قائم رہو گی یا ایمان سے پھر جاؤ گی؟ اگر تمہیں اپنی زندگی محبوب ہے تو ایمان سے واپس لوٹ جاؤ۔ واقعے میں ہے کہ اس عورت کے گود میں ایک بچہ تھا۔ اللہ اللہ، عورت اپنے گود میں بچے کو اٹھا کر لائی تھی۔ جب اس نے یہ کہا کہ اگر تم ایمان سے واپس نہیں لوٹو گی تو بچے سمیت ابھی اس خندق کے حوالے کر دیا جائے گا، تمہارے بچے کو بھی تمہارے ساتھ اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی، تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی، اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری آئی، اپنی جان کے وجہ سے نہیں، بچے کی محبت میں، اس لیے کہ ایک ماں کی کمزوری بچہ ہوتا ہے، بچے کی محبت میں اس کا قدم تھوڑا لڑکھڑایا، بچے کی محبت میں وہ تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی، لیکن وہ بچہ جو گود میں تھا، وہ بچہ بول اٹھتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے، امی جان اصبر، صبر کر لیجئے امی، آپ حق کے اوپر ہیں، گھبرائیے نہیں امی، خوف نہ کھائیے، آپ میری محبت میں قدم نہ لڑکھڑائیے، امی جان صبر کر لیجئے، آپ حق پر ہیں، صبر کر لیجئے۔ چنانچہ جب بچے نے یہ جملہ کہا تو پھر وہ عورت جو جھجک گئی تھی، ان کے پاؤں کے اندر استقامت